اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی جو آپ سے وعدہ کیا گیا تھا ماہ رمضان کی علمی جوابات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، اس کا آج آغاز ہو چکا ہے۔ آج ہماری پہلی نشست ہے اور آج بڑا عجیب و غریب موضوع ہے جس میں ہمیں اصولی مولوی ابوالحسن صاحب کو جواب دینا ہے، اور موضوع جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں زعفر جن، جو سلطان کربلا صلوات اللہ علیہ کی نصرت کرنے کے لیے آخری وقت میں آئے تھے، لیکن مولانا نے اجازت نہ دی تھی کیونکہ کربلا ایک معاہدہ اور عہد تھا، اور شہادت حسین اور مظلومیت، اس کے بہت سارے پہلو آگے نکلتے ہیں۔ خیر، مولوی صاحب نے یہ ثابت کر دیا کہ اصولی مسلک والے نہ صرف جاہل ہیں بلکہ ہٹ دھرم بھی ہیں، اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ لوگ کربلا، نجف اور حوزہ علمیہ قم مقدسہ و مشہد، مراکز علوم تشیع میں جا کے کرتے کیا ہیں، جنہیں آج تک یہ ہی نہیں پتا کہ کربلا کے حقائق کا اس طرح مذاق اڑانا گناہ کبیرہ ہے۔ آپ لوگ اپنے حوزہ علمیہ میں جا کے کیا صرف کربلا کی حقیقتوں کا مذاق اڑانا ہی سیکھ کر آتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ اور کوئی بات؟ خیر، تو چلتے ہیں جی حضرت کے بیان کی طرف، اور یہ دیکھتے ہیں کہ آیا انہوں نے کتنی اپنی طرف سے علمی بات کرنے کی سو کالڈ علمی کوشش کی ہے۔ پھر سارے معاملے کو آپ کے سامنے رکھ کے الحمدللہ حوالہ جات کی روح سے حقائق آشکار کیے جائیں گے۔ رہتے میں بھی سنتا رہتا مجلس پڑھ رہے ہیں جناب، زعفر جن، او جی اس کا پوتا تھا، وہ آ گیا جی ایک مولانا کے پاس، اس نے اس کو جی تحریر دی، اس تحریر میں سارا واقعہ کربلا لکھا ہوا تھا، او جی وہ سنا رہے ہیں جی، لوگ رو رہے ہیں 1 گھنٹہ۔ یہ کہاں پہ ہے زعفر جن؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مولوی صاحب، تھوڑا سا انسان کو غیرت کا عنصر رکھنا چاہیے، اور حقائق کربلا کے لحاظ سے اس طرح یہ بچکانہ بیہیویئر ہے جو آپ کا، اسے ذرا کنڈیم کریں۔ دوسری بات، واقعات کا اگر آپ یقین نہیں رکھتے کوئی بات نہیں، لیکن اس طرح مذاق اڑانے سے بہتر ہے کہ آپ واقعات بیان ہی نہ کریں۔ یہ اکثر بزرگان کہا کرتے ہیں کہ جب شکل اچھی نہ ہو تو بات اچھی کرنی چاہیے۔ خیر، اب عزیزان ہم چلتے ہیں اس بیان کی طرف جس میں ان کی پوری بات انہی کے گلے فٹ ہونے والی ہے، اور انہوں نے باقاعدہ جنات کا آنا تسلیم کیا۔ یعنی کربلا کو جنوں کے حوالے کر دیا۔ خوب یہ تو پکی بات ہے کہ جن آئے تھے، اس میں شک نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس جن آئے تھے، انہوں نے کہا ہم میدان۔ جی جناب، تو جب آپ نے تسلیم کر لیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے جنات سلطان کربلا صلوات اللہ علیہ کی نصرت کے لیے آئے تھے، مولا سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے لیے لڑیں گے، یہ ہے وہ، پھر مولانا نے منع کیا، جس طرح کے قطب میں روایات معتبر ترک سے موجود ہیں۔ تو جب آپ نے تسلیم کر ہی لیا کہ جنات آئے تھے، تو زعفر جن سے کس چیز کا اڈا ہے بھائی؟ پھر زعفر جن کو نہ ماننے کے لحاظ سے اور اس طرح یہ بچکانہ حرکتیں کر کے مذاق اڑانے کی حقائق کربلا کی کیا ضرورت ہے؟ خود تسلیم کر رہے ہیں آپ جنات آئے تھے، اس کے بعد رہ کیا جاتا ہے عزیزان، مجھے یہ بتائیں۔ خیر، اب کتابی معاملے کی طرف چلتے ہیں۔ آج اللہ خیر ہی کرے، ایک آدھ حوالہ انہوں نے دے ہی دیا۔ ویسے تو آپ یہ ٹائر والے مولوی حضرات کا بھی حوالہ دینا گوارا نہیں کرتے، لیکن آج شکر ہے پروردگار عالم کا کہ آپ نے حوالہ دینا مناسب سمجھا۔ چلتے ہیں جی ذرا ان کی سو کالڈ دلیل کی طرف، اور انہوں نے جو بڑی اپنی طرف سے جرا کرنے کی کوشش کی ہے تاریخی روایات پہ، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں عزیزان۔ آپ کو حوالہ دیتا ہوں، روزۃ الشہداء، نامی صدی میں لکھی ہے آغا کاشفی نے۔ اس وقت کے بڑے
بڑے محقق ہیں آغا رسول جعفریان، تاریخ دان، عالم اسلام کے بڑے تاریخ دانوں میں سے اس ٹائم ایک کون ہے؟ آغا کاشفی، آغا رسول جعفریان. ان کی اردو میں کتابیں بھی آپ کو مل جائیں گی. ساری زندگی تاریخ کی کتابوں میں لکھی. روضۃ الشہداء جس سے ایک بڑی تعداد پڑھتی ہے باتیں، انہوں نے کہا یہ قصے اور کہانیاں ہیں، ایک بات بھی اس میں ایسی نہیں ہے جو تاریخ سے ثابت ہو. جو علاقے میں سٹوریاں مشہور تھی ساری کی ساری ان کو مصنف نے کتاب میں لکھ دیا، حوالہ ایک بھی نہیں. صحیح. حوالہ جات کی طرف جانے سے پہلے میں ذرا ذاکرین حضرات سے گزارش کروں گا کہ ایک چھوٹی سی آپ سے میری التجا ہے. ذاکری کی جو بنیادی کتاب ہے یہ میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے، مکتبۃ النظیر ساہیوال سے چھپی، غلام حسین نعیمی صاحب کی نعیم الابرار. یہ 4 جلدوں میں مشتمل ہے. تمام ذاکرین اور واعظین حضرات سے میں کہوں گا اس کتاب کا مطالعہ کریں، گو کہ اس میں کچھ لغو روایات بھی ہیں، لیکن جیسا کہ اصول ہے کہ ہر کتاب میں صحیح و غلط روایات کا مجموعہ ہوتا ہے. اب اس کتاب میں صفحہ نمبر 237 جلد نمبر اول میں نعیم الابرار میں 18ویں مجلس میں ظافر جن کا سلطان کربلا کی خدمت میں آنا یہاں موجود ہے. خیر عزیزان، یہ تو تھی ذاکرین کے لیے اپیل. اب ہم چلتے ہیں جی ان کے حوالے کی طرف، جو انہوں نے کہا ہے کہ جی روضۃ الشہداء یہ وہ، تو آغا رسول جعفریان تو پتہ نہیں کون کون اپنے ہی مجتہدین اٹھا کے ہمارے سر پہ چپکائی جاتے ہیں، جو کہ ہم کروڑ دفعہ کہہ چکے ہیں کہ آپ لوگ اگر مناظرے میں جائیں گے نا تو لٹرلی مخالفین نے آپ کو جوتیاں مارنی ہیں. آپ دلیل ہی وہ دیتے ہیں جو دوسرے پہ حجت نہ ہو. ہم نے اس کا آپ کے جعفریان صاحب کا کیا کرنا ہے؟ ہاں وہ محقق ہوں گے، آپ کی طرف ہوں گے. وی ڈونٹ ہیو اینی کنسرن ود ہم. خیر مورد نظر یہی کتاب تھی نا جناب، ملا حسین واعظہ کاشفی حنفی کی کتاب روضۃ الشہداء. اب انہوں نے اس کتاب کے لحاظ سے عزیزان ایک بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس میں ادھر ادھر سے سنا کے باتیں لکھی جاتی تھیں، اس میں کوئی حوالہ موجود نہیں تھا. اب دیکھتے ہیں ان کی بات سچی ہے، ان کے رسول جعفریان سچ کہہ رہے ہیں، یا پھر علامہ واعظ کاشفی حنفی انہوں نے حوالہ جات باقاعدہ درج کیے تھے. اور شیعہ کتابوں سے الحمدللہ ظافر جن کے اسباب پہ میں دلائل دے کر جاؤں گا. یہ روضۃ الشہداء میں جناب جب کربلا کے واقعات کا ذکر کیا واعظ حسین کاشفی حنفی نے، صفحہ 670 یہاں پہ عزیزان آپ دیکھ سکتے ہیں. فی الوقت مجھے کچھ نمونے کے طور پہ دکھانا ہے روضۃ الشہداء میں جتنے حوالہ جات ہیں. 670 پہ پہلا حوالہ ٹاپ پہ ہے کنز الغرائب کا، نیچے اہل سنت کی مستند ترین کتاب ملا عبد الرحمن جامی کی شواہد النبوہ. اسی طرح عزیزان آگے چلتے ہیں 671 پہ جہاں ابن زیاد ملعون کا حشر لکھا ہے انہوں نے. یہاں پہلا حوالہ انہوں نے صاف دیا ہوا ہے جیسا کہ اپنا ظاہر ہے میرۃ الجنان، اور اس کے بالکل نیچے امام ترمذی نے اپنی سند کے ساتھ عمارہ بن عمرو سے نقل کرتے ہیں. یہ دیکھیں ذرا، جامعہ ترمذی کا مصنف امام ترمذی اس کا حوالہ دیا ہوا ہے جو کتب صحاح اہل سنت میں سے ایک ہیں. صحاح ستہ کی درجے کی کتابوں میں سے وہ حوالہ جات نقل کر رہے ہیں، اور حضرت کے بقول جی وہ جی حوالہ کوئی نہیں دیا، ادھر ادھر کی باتیں ماری ہیں. کاش زندگی میں آپ کے رسول جعفریان نے اور آپ نے روضۃ الشہداء کھول کے پڑھ لی ہوتی تو آج آپ کی اس جاہلانہ بیان کے جواب دینے کے لحاظ سے ہمیں اپنا وقت برباد نہ کرنا پڑتا. خیر عزیزان، یہ تو ان لوگوں کی جہالت ہے، میں آپ کے سامنے آئے دن آشکار کرتا ہوں. اور خدا کا نام ہے سر، کچھ اپنے حال پہ ہی رحم کھا لیں. عجیب و غریب قسم کی آپ کی باتیں ہیں، مشہور کر دیا، نامی صدی، یہ وہ. آپ پہلے خدا را جا کے کوئی اردو گرامر کی کتاب لیں، آپ کو نویں اور مشہور لفظ کا بھی صحیح معنی میں صحیح ترک سے تلفظ ہی نہیں آتا. میں آپ لوگوں کی گرامر کی غلطیاں پکڑتا رہوں یا آپ لوگوں کی جہالت دنیا پہ آشکار کروں یا آپ کی خیانتیں دکھاؤں؟ پہلے جائیں گے اردو ادب سیکھ کے آئیں. خدا را یہ کیا طریقہ ہے آپ لوگوں کا؟ پتہ نہیں کیا پڑھ کے آتے ہیں، وہاں جاتے ہیں اردو جا کے بھول جاتے ہیں. ماشاءاللہ اتنی تلفظ میں غلطیاں، اور پتہ نہیں لوگ ممبر پہ چڑھا کے. تو خیر
یہ حقائق کربلا کے لحاظ سے جو فتنہ اٹھا ہے اس کے انکار کا، عزیزان سب سے پہلے میں آپ پہ وہ حقیقت آشکار کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ فتنہ سب سے پہلے اٹھایا تھا ان کے آیت اللہ شہید مطہری نے، خدا لعنت کرے اس خبیث پر۔ اس نے آل محمد کی توہین پہ پوری ایک کتاب لکھی ہے جو میرے ہاتھ میں موجود ہے، تحریفات کربلا۔ تحریفات کربلا میں جب اسی صاحب روضۃ الشہداء مولا حسین خواجہ کاشفی حنفی کا ذکر آیا، اب یہ دیکھیں ذرا ان لوگوں کی دو رخی اور جہالت دکھانے لگا ہوں عزیزان آپ کو، اس کے بعد آپ خود فیصلہ کریں گے جو دنیا کو ڈھونس لگائی ہوئی ہے کہ اتنے سال وہ جاتے ہیں مدرسوں میں پڑھ کے آتے ہیں، اپنی زندگیاں انہوں نے لگا دیں۔ آج ذرا میں بتاتا ہوں زندگی کیا لگائی ہے۔ صفحہ نمبر 54 پہ چلتے ہیں اس کتاب کے۔ یہاں پر اس واقعہ کا ذکر کرتے ظافر جن اور شہزادہ قاسم کی مہندی کا معاذ اللہ انکار بھی کیا، اور نیچے لکھتے ہیں لوگ اس کی روضۃ الشہداء کو پڑھتے ہیں لیکن یہ معلوم نہیں کہ یہ شخص شیعہ تھا یا سنی۔ ٹھیک ہے جی، یہ شخص شیعہ تھا یا سنی، حالانکہ میرے پاس کتب اہل سنت سے تائید موجود ہے کہ یہ حنفی عالم تھا۔ خیر، اب نیچے کیا لکھ رہے ہیں، لیکن شواہد سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ بنیادی طور پر سنی ہی تھا، بنیادی طور پر سنی ہی تھا۔ عزیزان اب مجھے ایک بات آپ خود بتائیں، ایسے جوہلا کی باتیں سننے سے ہمیں ملے گا کیا جنہیں ابھی تک یہ ہی نہیں پتا وہ کتاب کا رائٹر کون ہے، شیعہ ہے سنی ہے، اور نیچے آگے خود لکھ دیں گے جی سنی تھا۔ دو رخی، بیان میں تبدیلی، یہ جھوٹے کی بڑی خوبصورت نشانی ہوتی ہے، ضرب المثل مشہور ہے فارسی میں، دروغ گور اور حافظہ نباشد۔ جھوٹے بندے کو اپنی بات یاد نہیں رہتی، کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کہتا ہے متنازع شخصیت ہے، کبھی کہتا ہے نہیں وہ سنی تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، دین کا مذاق بنا کے رکھ دیا ان لوگوں نے۔ خیر عزیزان آگے چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ آیا ظافر جن پہ دلالت کرنے والی روایات کس حد تک ہمارے پاس موجود ہے، اور باقاعدہ مجتہدین ہی کی کتب سے آج انشاءاللہ تبارک و تعالی میں ظافر جن پر روایات آپ کے سامنے کوٹ کروں گا۔ عزیزان حوالہ جات دکھانے سے پہلے میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ تحریفات کربلا جو کتاب ہے، اس میں جو بکواسات آل محمد کے لحاظ سے کی گئی ہیں ان کے باب مرتضیٰ مطہری کے قلم سے، اس کا اس سے پہلے ہی یہ سلسلہ اس نے تو خیر بعد میں دوبارہ شروع کیا، تجدید کی، اس سے پہلے یہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا آل محمد کے حقائق کا اور کربلا کی حقانیت کا انکار کرنا۔ ایسے مولوی اور بالخصوص یہ اصولی مجتہدین کے لحاظ سے، کیونکہ ہم تو اخباری سیکشن سے بلونگ کرتے ہیں، ایسوں کو فقیہ اہل بیت جناب آقا دربندی رضوان اللہ تعالی علیہ نے منہ توڑ جواب دیا اپنی کتاب مقتل دربندی میں۔ میں دکھانا چاہ رہا ہوں، یہ چھپی بھی اصولی حضرات کی ادارہ منہاج صالحین سے ہے، یہ میرے ہاتھ میں مقتل دربندی۔ عزیزان اس کے صفحہ نمبر 89 پہ اب ہم چلتے ہیں۔ آقا دربندی کیسے مولویوں کے بارے میں لکھتے ہیں، علماء کرام کی اکثریت علوم ربانی اور عقائد حقہ سے تہی دامن ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ علامہ دربندی کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ ان کے پاس فقہ اصول کا علم ہوتا ہے، اور وہ بھی تقلیدانہ انداز میں ایک خام مال کی صورت میں۔ ٹھیک ہے جی، اگر ان علماء کرام کے سامنے ہزاروں فحش کتابیں رکھ دی جائیں تو وہ ذرا بھی محسوس نہیں کریں گے، لیکن جب ان کے سامنے، یہ پوائنٹ آف نوٹڈ ذرا غور کیجیے گا، آئی نیڈ یور کنسنٹریشن اوور ہیئر، جب ان کے سامنے عقائد حقہ کا ایک لفظ بھی بیان کیا جائے تو فوراً بھڑک اٹھتے ہیں۔ یہ اپنی عمر کے 50 یا 60 سال گزار چکے ہوں گے، مگر انہوں نے اصول کافی کے ایک باب حجت علوم ائمہ صلوات اللہ علیہ مجمعین پر ایک مرتبہ بھی نگاہ نہیں ڈالی ہوگی۔ ہزاروں آہ و فریاد ان علماء پر، اللہ اکبر۔ یہ عزیزان آپ علامہ دربندی رضوان اللہ تعالی علیہ ونور اللہ المرقدہ کے جملے دیکھ رہے ہیں، کتنی سخت تنقید کی ہے علامہ دربندی نے ان سارے مقصرین حضرات پہ کہ فحش چیزیں تو ان کے لیے قابل قبول ہے، لیکن کربلا کی حقانیت اور ائمہ صلوات اللہ علیہ مجمعین کے مناقب انہیں بارے میں نہیں آتے، جیسا کہ میں کہتا تھا۔ تو اب دنیا پہ کھل کے آشکار ہو رہا ہے کہ غیروں کا نمائندہ کون ہے اور مذہب شیعہ سے اور امام سے مخلص کون ہے۔ خیر اسی عزیزان اب میں حوالہ جات کی طرف آنا چاہ رہا ہوں۔ پہلے تو ہمارے اہل بلا برادران جن کے درمیان انہوں نے پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی اس معاملے میں، میں انہیں دوبارہ سے مقتل دربندی کا حوالہ دوں،
اور اس کے صفحہ نمبر 51 پہ 51 پہ عزیزان یہاں آغا دربندی نے اشارتاً ظافر جین کے بارے میں لکھا ہے. اس مطلب کی مزید تفصیل ظافر جین کی داستان ایک سیر و سیارات نامی کتاب میں مذکور ہے. اب یہاں پر عزیزان یہ لوگ ایک ڈرامہ کریں گے کہ نہیں جی یہ مقتل دربندی میں ترجمہ کرنے والے نے اپنی طرف سے لائن کی ایڈیشن کر دی ہوگی. اچھا جی عربی کتاب میں نہیں ہے تو یہ تو وہ, اور اگر میں عربی کتاب سے ہی دکھا دوں پھر چلیں. یہ عزیزان میرے پاس موجود ہے آغا دربندی رضوان اللہ تعالی علیہ کا عربی مقتل اکسیر العبادات فی اسرار الشہادات. یہ 3 جلدوں پہ محیط مقتل ہے اور اس میں جلد نمبر 2 میں میرے بھائیوں صفحہ نمبر 599 پر علامہ دربندی نے ظافر جن کا سلطان کربلا صلوات اللہ علیہ کی نصرت کے لیے آنا یہاں درج کیا ہوا ہے. تو اب اگر یہ حضرات یہ کہیں گے نہیں جی اردو ترجمے میں تھا عربی میں نہیں ہے تو یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے عزیزان یہ عربی کتاب اکسیر العبادات فی اسرار الشہادات آغا دربندی کی رضوان اللہ تعالی علیہ و نظر اللہ المرقدہ. اب یہ کہیں گے جی آپ مجتہدین سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں یہ ہے وہ ہے ان کو تو یہ کچھ آتا ہے آپ نے یہ نہیں پڑھا وہ نہیں. بھلے بھلے جو ان کی ڈرامے بازی ہے تو اس ڈرامے بازی کا میں یہی حل نکالے دیتا ہوں. آئے نا ذرا اب ان کے مجتہدین حضرات کی کتابوں میں چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ آیا مجتہدین نے ظافر جن کا اپنی کتابوں میں ذکر کیا یا نہیں. پھر اپنے جعفری خان سے جا کے کہیے گا کہ جعفری خان صاحب یہ کتابیں بھی پڑھو. جعفری خان کا حوالہ دیتا ہے میرے کو. یہ وری ریسر ٹرسٹ سے چھپی میرے ہاتھ میں موجود ہے عزیزان. ان کے صدر الدین قزوینی صاحب ان کی آیت اللہ صاحب کی ریاض القدس جلد نمبر 2 مشہور مقتل کی کتاب ہے. اس کے جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 192 192 پہ جب ہم چلتے ہیں. اور ابھی میں ایک گزارش کر دوں کہ میں ابھی صرف نمونے کے طور پہ دکھا رہا ہوں. اگر میں مکمل ظافر جن پہ دلائل دینا شروع کر دوں وہ تو پھر خیر 3 سے 4 گھنٹے کی ویڈیو فی البدی بنے گی. صفحہ 192 میں انہوں نے باب کا نام کیا رکھا ہے روزے عاشوراء ظافر جن کا نصرت امام حسین صلوات اللہ علیہ کے لیے کربلا پہنچنا. جی لکھا ہے جی آپ کے آیت اللہ حضرت نے لکھا جی. ہاں جی اگلی کتاب بہت بڑا نام اصولی حضرات میں علامہ حسین بخش جاڑا آیت اللہ مفسر قرآن بے باغ مبلغ تو پتہ نہیں کیا کیا ان کے ساتھ کولے جوڑتے ہیں ماشاءاللہ. ان کی عزیزان کی میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے مقتل پر اصحاب الیمین علامہ حسین بخش جاڑا صاحب کی. آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت. اور میرے بھائیوں اس کتاب میں صفحہ نمبر 355 پہ اب ان کا ایک اور جو رونا ہے روزۃ الشہداء سے نقل کیا جاتا ہے. علامہ حسین بخش جاڑا صاحب ان کی آیت اللہ صاحب نے صفحہ 355 میں جب ظافر جن کا ذکر کیا ہے انہوں نے مخزن البقاء اور مخلوق القلوب میں ہے ظافر جن خدمت اقدس میں حاضر اور سلام عرض کیا. انہوں نے شیعہ کتب کے مدارک کے ساتھ ظافر جن کا یہاں ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے جی کوئی روزۃ الشہداء کا حوالہ نہیں ہے شیعہ کتب کے حوالہ جات کے ساتھ ذکر کیا ہے. خیر اب عزیزان یہ تو خیر ان کی مجتہدین کی کتب بھی ہو گئیں. اب بس کچھ ہی دلائل اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا. ایک اور مقتل کی مایہ ناز کتاب انتہائی مشہور اور معتبر ترین کتاب مورخ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلطان الواعظین علامہ محمد علی لکھنوی صاحب کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے بحور الغمہ. آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت. بحور الغمہ میں عزیزان صفحہ نمبر 286 پہ جب ہم چلتے ہیں یہاں پر بھی جو انہوں نے چیپٹر لکھا ہے فضائل زیارت امام حسین ایک جن کے دیبل سے ملاقات اور ظافر جن کی روایت. انہوں نے بھی ظافر جن کی روایت لکھی ہے. تو یہ بار بار کہنا جی ایسا ہے ویسا ہے فلاں نے لکھا والے درج نہیں کیے یہ سب جہالت ہے. اب عزیزان میں اس کتاب کی اوتھینٹسٹی آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بحور الغمہ کتاب سے جو میں نے روایت نقل کیا گیا یہ کتاب حجت ہے الحمدللہ ہے. یہ ان کے ایران کے بہت بڑے مجتہد و عالم ربانی
ان کے آقا بزرگ طہرانی صاحب، ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، مطبوعہ بیروت لبنان، الذریعہ الی تصانیف الشیعہ. یہ 27 جلدوں میں الحمدللہ میری لائبریری میں موجود ہے. اس کی جلد نمبر 3. اور میرے بھائیوں صفحہ نمبر 29 پہ بحور الغمہ جو ابھی میں نے کتاب دکھائی تھی اس کے بارے میں ان کے آیت اللہ بزرگ طہرانی صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ رقم 124 میں مقتل کبیر. بحور الغمہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ مقتل کبیر. یعنی کہ اتنی مستند کتاب ہے کہ زمین آسمان ایک کر رہے ہیں اس کے فضائل میں. ٹھیک ہے جی. اور اگر ابھی بھی ان سارے دلائل سے پیٹ نہ بھرا ہو، دل ٹھنڈا نہ ہوا ہو، تو پھر جناب آپ کے زبدۃ العلماء سید آغا مہدی لکھنوی نے کوئی روایت نہیں لکھی ظافر جن پہ، پوری کتاب لکھی اور یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، سوانح حیات ظافر جن. ٹھیک ہے جی. سوانح حیات جناب ظافر جن پوری کتاب لکھی ہے. روایات پہ تو جرا ہو سکتی ہے، کہ پوری کتاب پہ جرا کریں گے اب آپ جی؟ پوری کتاب لکھی ہے آپ کے گھر کے عالم نے، آپ کے مجتہد نے، آپ کے زبدۃ العلماء نے. ٹھیک ہے جی. یہ پوری کتاب لکھی ہے ظافر جن کی سوانح حیات پہ. ابھی بھی یہ متنازع شخصیت ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. سر آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کا مطالعہ ناقص ہے تو کائنڈلی ممبر پہ جانے سے گریز کریں اور عوام کے سامنے جا کے اپنے کم علمی اور جہالت کی وجہ سے گمراہی نہ پھیلائیں. شرم نہیں آتی یزید کی اولاد کربلا کے حقائق کا انکار کریں. سافر جن انا سافر جن سافر جن انا